نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ الحاد اور دہریت کے حوالے سے اس سے قبل ہم ان کے تعارف اور ان کے اقسام بتا چکے ہیں۔ ملحد بنیادی طور پر اندرونی بصیرت، باطنی حس، وجدانی کیفیت سے محروم رہتا ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھے یا سنے اس کو فوراً مانے، اس کو اندھوں کی طرح دلائل دینے پڑتے ہیں۔ ایک شخص پیدائشی طور پر اندھا ہو، اگر آپ اسے سورج کے متعلق بتائیں کہ وہ وجود رکھتا ہے تو آپ کو مختلف قسم کے اسے دلائل دینے پڑتے ہیں کہ سورج کی روشنی سے ہم دن بھر کام کاج کرتے ہیں، اس کی تپش سے ہم گرمائش حاصل کرتے ہیں۔ غرض آپ سورج کے وجود کے لیے کسی اندھے کو دلائل دیتے ہیں اور اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ملحدین کو خدا کے وجود کے متعلق دلائل دینے پڑتے ہیں۔ ملحدین کی جو نظری اور فکر ہے خدا کے وجود کے متعلق، یہ شک کی عمارت پر کڑی ہے۔ آپ اگر تاریخ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے متعلق انسانیت کا عموماً متفقہ عقیدہ اور نظریہ رہا ہے، اگرچہ ان میں اختلاف شرک کے حوالے سے رہا ہے یا دیگر بنیادی اختلافات عقائد میں رہے ہیں، لیکن وجود خدا پر عموماً لوگ متفق رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو روحانی طور پر مریض ہوتے ہیں وہ خدا کے منکر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بنیادی ٹھوس نہ دلیل رہا ہے، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی علمی بنیاد۔ وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دائرۂ محسوسات سے باہر کیوں ہے۔ اگر اس کا وجود ہوتا وہ ہمارے دائرۂ محسوسات میں ہوتا کہ ہم اسے دیکھ سکتے، ہم اسے سن سکتے، ہم اسے کلام کر سکتے، ہم اسے چھو سکتے۔ غرض یہ ایک ایسی کمزور دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کسی حقیقت کا انکار کریں۔ ہر اس شخص کو اگر عقل ہے، سمجھ ہے، تو وہ کبھی ایسے شخص کو سمجھدار آدمی نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ ان ملحدین مفکرین کی کتابوں کو دیکھیں یا خدا کے انکار کے حوالے سے ان کی باتوں کو دیکھیں، ان سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس بنیاد یا کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ جس طرح لینن کہتا ہے کہ خدا کا تصور یا اس کا وجود مذہبی پیشواؤں کا وضع کردہ ہے، سرمایہ داروں کا اور جاگیرداروں کا پیدا کردہ تصور ہے کہ وہ اس تصور، اس نظریے کی بنیاد پر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اب اس دعوے کے اوپر کوئی ٹھوس بنیادی نہ دلیل ہے نہ علمی بنیاد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دہری خدا کے وجود کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پروپیگنڈوں کے شکار ہو چکے ہیں، وہ باطنی اعتبار سے اندھے ہو چکے ہیں، وہ اپنے محسوسات میں خدا کو دیکھ نہیں سکتے، اس بنیاد پر خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ان سے اگر کوئی سوال کرے کہ خوشبو جسے ہم سونگھ سکتے ہیں لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو سن نہیں سکتے، کیا ہم خوشبو کا انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ خوشبو ہمارے کچھ محسوسات کے دائرے سے باہر ہے، وہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے، وہ سننے کی چیز نہیں ہے، وہ سونگھنے کی چیز ہے۔ اسی طرح خدا کا وجود ہے، ہم اسے اگر دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں باطنی اعتبار سے۔ اب اگر کوئی شخص جنگلوں میں زندگی بسر کرتا ہے، اس نے زندگی بھر جنگلوں میں رہائش اختیار کی ہے، وہ کسی ٹرک کا انکار کرے، کار کا انکار کرے اور وہ دنیا کے جدید آلات جسے لوگ استفادہ کر رہے ہیں ان کا انکار کرے، تو اس انکار سے کسی شخص قائل نہیں ہو سکتا، نہ اس کو صحیح مان سکتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو پسماندہ ہوتے ہیں، جنہوں نے باہر ممالک کو دیکھا نہیں ہے، ان ترقی یافتہ ممالک کے جو ایجادات ہیں ان کو دیکھا نہیں ہے، اگر وہ اس بنیاد پر ان کا انکار کرے کہ انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے تو یقیناً اس کو لوگ جاہل کہیں گے، لا علم کہیں گے۔ اس بنیاد پر کوئی اسے سچ نہیں کہے گا کہ یہ بندہ اسے دیکھا نہیں ہے لہٰذا اس چیز کا وجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے دلائل ہیں کہ خدا کا وجود ہے۔ انسان کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے دلائل رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے اسی حوالے سے گفتگو کی کہ انسان کے جسم کے اندر، انسان کے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کے حوالے سے کیا دلائل رکھے ہیں۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ انسانوں کے زبان مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، ان کے آواز مختلف، ان کے لب و لہجہ مختلف، لیکن اگر آپ غور کریں کہ وہ ایک قسم کے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، یہ اختلاف کیسا ہے۔ اور اسی طرح زبانوں میں آپ دیکھیں گے کوئی اردو بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، لیکن اگر آپ تحقیق کر کے اوپر جائیں ان کے آباء و اجداد میں کوئی ایک شخص تو ہوگا جس سے آگے یہ زبان پھیلی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو کس نے یہ ساری زبانیں سکھائی ہے۔ غرض صرف اس بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ ایک اندھے بہرے مادے کے یہ کرشمات ہیں، یقیناً یہ غلط تصور ہے۔ کسی عام مادے کے اوپر ہم سارے ایک بنیادی حقائق کا انکار کریں۔ اس حوالے سے سمجھدار آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سب ایک خالق کائنات کی دیے ہوئے نظام کے تحت، ان کے حکمت کے تحت
ان کے فیصلوں کے تحت یہ اختلاف ہے دنیا میں، چاہے وہ رنگ کا اختلاف ہو، زبان کا اختلاف ہو، لہجوں کا اختلاف ہو، آواز کا مختلف ہونا ہو۔ اربوں انسان دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، لیکن ایک ہی شکل کے، ایک ہی آواز کے، ایک ہی رنگ کے دو انسان آپ کو کبھی نہیں مل سکتے، ان میں کچھ نہ کچھ فرق لازمی ہوتا ہے، حالانکہ نطفہ بنیادی طور پر ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ اسی متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو اختلاف ہے زبان کا یا رنگوں کا اختلاف ہے، یہ سب میرے پیدا کردہ ہے اور یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔